لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المجبورين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، فأنا قد أحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آپ نے خوب بغیر سنے، شہادت امام حسین قریب ہے. کربلا میں سب سے مظلوم ترین شخصیت حسین کی شخصیت ہے. ایک طرف حسین پر اصحاب کا غم ہے، دوسری طرف اکڑ دل جوان اکبر کے لاشے کو ابھی اٹھایا ہے. قاسم کا غم ہے، عباس کا غم ہے کہ جس سے حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے. علی اصغر کا غم ہے، بچے کو دفنایا رباب کے ساتھ پشت خیمہ میں. اور عزیز و روایت میں ملتا ہے کہ اس کے بعد آئے اور آنے کے بعد حضرت زینب علیہ مقام سے عجیب درخواست مولا نے کہا، اے زینب میرے پرانے کپڑے نکال کر لاؤ. زینب نے کہا، بھیا کیا وجہ ہے پرانے کپڑے نہیں چاہیے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ بہن زینب میری شہادت کے بعد میرے کپڑوں کو لوٹا جائے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قیمتی کپڑوں کے نیچے پرانے کپڑے ہوں تاکہ دشمن اسے نہ لوٹے. لیکن عزیزان گرامی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب شام غریبہ آئی تھی تو جو لباس لوٹا گیا تو ظالموں نے لباس ہی نہیں لوٹا، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کی ایک انگوٹھی امام کے ہاتھ میں تھی. ظالم یہ چاہتا تھا کہ اس انگوٹھی کو نکالے، لیکن وہ نکال نہیں پایا. تو اس نے وہ ظلم کیا کہ ایک مرتبہ خنجر کو نکالتا ہے اور حضرت عبداللہ حسین کی انگلی کو اس نے کاٹا اور اس طرح سے وہ امام کی انگوٹھی کو لے گیا. عزیزان گرامی، امام حسین نے پرانا لباس پہنا. ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آئے. سید سجاد غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ زینب سے کہا، زینب سید سجاد کو اٹھاؤ. عزیزو سید سجاد کو اٹھایا. سید سجاد نے جیسے ہی اٹھے ہیں غش سے افاقہ ہوا تو سر سے پیر تک امام حسین علیہ السلام کو سید سجاد نے کیا دیکھا کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں اور بدن پر بے شمار تیر پیوستہ ہیں. بیٹے سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. کہا، بابا یہ کیا حالت ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ اون محمد کہاں ہے؟ ارے میرا کڑین جوان علی اکبر کہاں ہے؟ ارے بابا آپ کی یہ حالت کیا ہے؟ عباس باوفا کہاں چلے گئے؟ عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ اے زین العابدین، کس کس کا نام لوگے؟ بس یہ جان لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. اے سید سجاد، تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید کر دیا گیا، ابھی میں اسے دفنا کر آیا ہوں. عزیزو یہ سننا تھا کہ سید سجاد سے رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ کہا، بھوبی اماں ذرا تلوار لائیے، نیزہ لائیے، میں تلوار سے اپنے بابا کا دفاع کروں گا. عزیزان گرامی، جیسے ہی امام نے یہ سنا تو کہا، اے سید سجاد
بڑا لمبا سفر ہے، ابھی تمہیں بیویوں کی ظلم کو دیکھنا ہے، ان کی رہبری کرنا ہے، صبر سے کام لو۔ عزیزو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر امام نے ہم لوگوں کو یاد کیا اور کہا ہے سید سجاد جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان کے سامنے میری یہ جو حالت ہے اسے بیان کرنا اور یہ کہنا کہ اے شیعو تمہارا آقا اور مولا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ عزیزو وصیتیں ختم ہوئی اور امانتیں امامت کی جو تھی وہ زین العابدین کو دی گئی۔ امام آتے ہیں، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اطراف میں بیویوں نے گھر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن من السلام وہذا آخر الاجتماع۔ اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، خدا حافظ، یہ آخری ملاقات ہے۔ عزیزوں مجھے پتا نہیں کہ سکینہ نے کس طرح سے بابا کو ودا کیا ہوگا، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی امام خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کی ایک چھوٹی ننھی بچی کہ جس کا نام رقیہ تھا آ کے پیروں پر امام کے گر گئی اور کہا بابا آپ تو جا رہے ہیں، ارے آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، امام حسین رخصت ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیچھے سے زینب نے آواز دی مہلا مہلا اے ابن الزہرا، اے زہرا کے لال ذرا رک جائیے، اماں کی ایک وصیت مجھے یاد آئی ہے۔ عزیزو زینب نے کہا اماں نے مجھ سے آخری وقت کہا تھا کہ اے زینب کربلا کے میدان میں میں نہیں رہوں گی، میری طرف سے تم حسین کے ساتھ مادری کرنا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے ذرا اب آگے دامن کو ہٹائیے۔ عزیزو حسین نے اب آگے دامن کو ہٹایا۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے حسین کی گردن کا بوسہ لیا اور کہا اماں نے کہا تھا کہ کل کربلا میں اس جگہ کا بوسہ لینا کہ جہاں پر شمر کا 12 مرتبہ خنجر چلے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، اس وقت امام حسین نے بے تحاشا گریہ کرنا شروع کیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ مولا سے زینب علیہ مقام نے پوچھا کہ بھائی رونے کی کیا وجہ ہے، کیا شہادت کی وجہ سے گریہ ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ بڑی حسرت سے بہن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا مجھے شہادت کا کوئی غم نہیں ہے کیونکہ شہادت میری میراث ہے۔ اے زینب میں میرے بعد تم پر ہونے والے مصائب پر گریہ کر رہا ہوں۔ اے زینب تم اسیر بنو گی۔ عزیزو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر زینب اولیاء مقام بہت بے چینی اور اضطراب کا عالم تھا اور رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کیا کیا، نزدیک جاتے ہیں، بہن کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک دعا پڑھی اور اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ جناب زینب اولیاء مقام کے دل کو سکون آ گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھائی جائیے خدا حافظ، اب بہن ایسا صبر کرے گی کہ یہ صبر تاریخ میں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، حسین کچھ آگے بڑھے تھے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حسین کی دوسری بچی نے زلجنا کے دونوں پہلو کو پکڑ لیا اور کہا اے زلجنا میرے بابا کو مقتل کی طرف نہ لے گا کیونکہ جو بھی صبح سے ابھی تک مقتل کی طرف گیا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین کربلا پر اترے، کہا سکینہ کیا چاہتی ہو؟ سکینہ نے کہا بابا آپ کو جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے بعد میرے ساتھ کوئی رحم نہیں کرے گا، بابا ذرا بتائیے کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں، میرے اوپر یتیموں والا رحم کیجیے۔ عزیزو روایت میں ملتا ہے کہ امام زمین کربلا پر لیٹے، سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا اور کہا سکینہ جاؤ خدا حافظ، اب وقت آ رہا ہے۔ یہ عزیزو وہ موقع تھا کہ جہاں پر ساری بیویاں خیموں سے باہر نکل کر آ گئی۔ ارباب مقتل میں لکھا ہے کہ عمر سعد نے کہا کہ حسین کی طرف تیر برسائے جائیں۔ عزیزو ہزاروں کی تعداد میں خیمے کی طرف تیر چلنے لگے، بیویوں کے بدن پر تیر پیوست ہونے لگے۔ امام نے کہا سب بیویاں خیموں میں چلی جائیں۔ عزیزو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر امام حسین نے سارے تیروں کو اپنے سینے پر روکا۔ عزیزان گرامی، امام حسین آگے بڑھتے ہیں، مقتل میں جب پہنچتے ہیں تو لکھنے والوں نے لکھا کہ امام حسین نے کہا کہ میں رسول خدا کا نواسا ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ عزیزو نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
ایک مرتبہ امام نے کہا اے عمر سعد تم اکیلے، میں اکیلا شخص ہوں، ایک ایک شخص آئے، ایک ایک شخص سے لڑائی ہوگی۔ عزیزو عمر سعد نے اس پیشکش کو قبول کیا، ایک ایک شخص آتا تھا، امام اسے واصل جہنم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یہ حیدر کرار کا لال ہے، اس سے ایسے جنگ نہیں ہو سکتی۔ سارے لشکر کو 30,000 کے حکم ہوا کہ ابا عبداللہ حسین پر حملہ کیا جائے۔ عزیزو سارا لشکر جمع ہوا، کوئی تیر چلاتا تھا، کوئی ڈبر چلاتا تھا، کوئی نیزہ چلاتا تھا، جس کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ حسین کی طرف پتھر مارتا۔ عزیزان گرامی ایک وہ وقت بھی آیا کہ ایک ظالم نے ایک ایسی ضربت حسین کی ران پر لگائی کہ حسین گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے۔ اجرکم اللہ، جیسے ہی حسین زمین کربلا پر آئے، روایت میں ملتا ہے کہ حسین اٹھے اور امام حسین نے جنگ شروع کی۔ 3 مرتبہ امام نے جنگ کی ہے اور توقف کیا ہے، تھوڑا آرام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے حضرت امام حسین نہر فرات کے قریب پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ عباس کے لاشے کو دیکھا، رہا نہ گیا، کہا اے عباس کیا تم نے ہماری جنگ دیکھی ہے؟ کیا بھائی کو جنگ برداشت نہیں ہوگے؟ عزیزان گرامی لشکر نے یہ سوچا کہ امام شاید پانی پینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ لشکر نے کہا کہ خیمے کی طرف حملہ کیا جائے۔ عزیزو بھگدڑ مچ گئی، سارے لوگ خیمے کی طرف جانے لگے۔ ایک مرتبہ امام کو جلا لایا۔ امام نے کہا اے شیعہ ابی سفیان اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو دنیا میں تو ذرا غیرت دار رہو، ابھی حسین زندہ ہے، آؤ مجھ سے لڑو، پھر اس کے بعد خیام پر اگر حملہ کرنا ہے تو کرنا۔ عزیزان گرامی جیسے ہی لشکر نے یہ سنا چاروں طرف سے زہرا کے لال کو گھیرا گیا۔ عزیزوں کو جنگ ہوئی۔ ایک مرتبہ حسین اب جو زمین کربلا پر گرے تو پھر حسین اٹھ نہ سکے۔ عزیزوں یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر عمر سعد نے کہا کہ حسین کے کام کو تمام کر دیا جائے۔ عزیزوں حرملہ آگے بڑھتا ہے، سنان بن انس آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ امام کے سر کو قلم کرے لیکن کوئی قلم نہ کر سکا۔ عزیزوں ایک وہ موقع بھی آیا کہ شمر آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد امام سجدے کی حالت میں ہے۔ عزیزوں یہ وہ موقع تھا کہ جسے دیکھنے کے لیے زینب اولیاء مقام نے خیمے کو چھوڑا، قلعہ زینبیہ پر آئی، کیا دیکھتی ہے کہ شمر سوار ہو رہا ہے اور حسین کے سر کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب سے نہ رہا گیا، عمر سعد سے کہا اے عمر سعد زہرا کا لال قتل کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ عزیزو عمر سعد نے چہرے کو موڑ لیا۔ امام حسین نے کہا زینب ابھی بھائی زندہ ہے، خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ عزیزو خیمے کی طرف زینب آگے بڑھی۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آسمان سے منادی نے ندا دی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ عزیزو جیسے ہی زینب خیمے میں پہنچی ہے، ایک مرتبہ سید سجاد کو غش سے افاقہ ہوا، کہا بھوبی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو سید سجاد نے بابا کے سر کو نوکے نیزے پر دیکھا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے بھوبی اماں میرا بابا شہید کر دیا گیا، وہ دیکھیے نوکے نیزہ پر بابا کا سر نظر آ رہا ہے۔ مات میرے حسین